لطیفہ گوئی اور مزاح دور حاضر میں بھی صاحب ذوق لوگوں کی تفریح اور خوش طبعی کا سامان ہے، بالخصوص موجودہ پرآشوب زمانے میں بھی، جبکہ طرح طرح کے افکار و حوادث نے بنی نوع انسان کی خوشیوں اور راحتوں کو برباد کر کے رکھا ہے۔ لطیفہ گوئی کو خصوصی اہمیت اور مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، تو چلیے ہم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک ہوٹل کے مالک نے مسافروں کے فائدے اور سہولت کی خاطر کمرے کے نوٹس بورڈ پر لکھا تھا کہ مسافر صاحبان ہوٹل کی بل کی ادائیگی کے بعد جانے لگیں تو کمرے میں کوئی شے چھوڑے نہ جائیں۔ ایک روز ایک نوجوان جوڑا شب گزارنے کے بعد واپس گئے تو کمرے کا ٹیلی فون، کلاک اور بستر بلکہ دروازے کے پردے تک لے گئے اور بورڈ پر ایک رکا چسپاں کر گئے کہ ہم آپ کی حسب ہدایت کمرے میں کوئی شے چھوڑے نہیں جا رہے۔ ٹھیک ہے، دو آدمی کہیں جا رہے تھے کہ انہیں سامنے ایک آدمی لنگڑاتا ہوا نظر آیا۔ ایک نے کہا، معلوم ہوتا ہے بیچارے کی ٹخنے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ دوسرے نے کہا، نہیں، پاؤں کی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اتنے میں وہ آدمی قریب آیا تو انہوں نے پوچھا، بھائی صاحب آپ کی کون سی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے؟ وہ حیران ہو کر بولا، میری تو کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں ہے، البتہ چپل ٹوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مشکل سے چل رہا ہوں۔ ایک بادشاہ سلامت ایک روز اپنے ملک کے ایک پاگل خانے کا معائنہ کرنے گئے۔ وہ وہاں ابھی ملاحظہ مشاہدہ کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے پاگل خانے کے ایک کمرے سے ایک شخص کو اچانک اپنی جانب جلدی جلدی آتے دیکھا۔ بادشاہ نے ٹھٹکتے ہوئے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں اس پاگل خانے میں زیر علاج ہوں لیکن اب قدرے ٹھیک ہوں۔ اور آپ کون ہیں؟ مریض نے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ لفظ بادشاہ پر مریض نے کہا لگایا اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ کے کندھے پہ گرم جوشی سے تھپکی دی اور ہمدردی کے لہجے میں کہا، فکر نہ کریں، آپ بھی انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ میں بھی جب یہاں آیا تھا تو اپنے آپ کو ملک کا بادشاہ ہی کہا کرتا تھا۔ تقریباً 1905 کی بات ہے۔ ایک انگریز ڈی سی مسٹر جے گارڈ اپنے عملے کے ہمراہ ایک دیہات میں نائب تحصیلدار کی بھرتی کے سلسلے میں آئے۔ ان دنوں برصغیر میں تعلیم یافتہ شاذ و نادر تھے، تاہم انہیں مڈل پاس نوجوان درکار تھے۔ بڑی دور دھوپ کے بعد تمام دیہاتیوں میں صرف 2 مڈل پاس لڑکے ملے۔ انٹرویو لیتے وقت باوجود انتہائی کوشش کے سارے گاؤں سے کرسی نہ ملی، لہذا صاحب بہادر بحالت مجبوری گاؤں کے پرانے اور گھنے برگد کے درخت کے نیچے چادر بچھائی چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ پہلا لڑکا پیش ہوا تو ڈی سی صاحب نے سوال کیا، جس برگد کے درخت کے نیچے ہم بیٹھے ہیں بتاؤ اس کے کتنے پتے ہیں؟ لڑکے نے بے ساختہ کہا، جناب 4,55,720۔ صاحب نے کہا، شاباش، تمہارا اندازہ بہت حد تک صحیح ہے، لہٰذا تم پاس ہو۔ دوسرا لڑکا پیش ہوا تو صاحب نے پوچھا، بتاؤ 15 ضرب 15 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا، 235۔ صاحب نے کہا، کچھ ٹھیک ہے، باقی تجربے سے ٹھیک ہو جائے گا، لہٰذا یہ بھی پاس۔ ایک شخص میڈیکل سٹور پہ آیا اور کہا، مجھے سر درد کی دوائی دیجیے۔ سیلز مین نے اسے سر درد کی دوائی پیش کی۔ مریض نے کہا، میں یہ گولیاں پہلے بھی کھا چکا ہوں، ان سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چنانچہ سیلز مین نے دوسری دوائی پیش کی۔ مریض نے کہا، میں یہ بھی کھا چکا ہوں لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ سیلز مین نے کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ شادی شدہ ہیں؟ مریض نے کہا، جی ہاں۔ سیلز مین نے کہا، معاف کیجیے، ہمارے پاس شادی کے بعد پیدا ہوئی سر درد کی دوائی نہیں ہے۔